اور میری بہنوں ہمیں نہیں طلاقیں بڑھ رہی، تم جو جاتے ہوئے دلہن کو بھیجتی ہو نا قرآن کے نیچے، قرآن پر دعائیں دیتا ہے تمہیں کہ پہلے میں نہیں یاد تھا تمہیں، جب ناچی تھی تب نہیں میں تمہیں یاد، جب دوپٹے اتار دیے، جب چادریں اتار دی، جب جسموں کی نمائش کی گئی، مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا گیا، تب نہیں میں یاد، اب لگی ہو ووٹی میرے نیچے بھیجنے، ایویں نہیں بابے ہو طلاق بدن ڈی دیاں، کبھی آپ نے ہفتے بعد بھی طلاق سنی ہے؟ خدا کی قسم ایسے ایسے میں فون آتے ہیں لگتا پاگل ہو جائیں گے۔ آپ نے کبھی 3 دن بعد بھی طلاق سنی ہے؟ آپ نے کبھی شادی کی رات بھی طلاق سنی ہے؟ وہ پتہ نہیں اس وقت وہ قرآن کتنا روتا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، وہ یا اللہ پہلے میری دھجیاں اڑائی انہوں نے، اب مجھے اب ووٹی کو میرے نیچے بیچنے لگے۔ امام حسن فرماتے ہیں میری اماں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ وصال فرما گئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن فرماتے ہیں وڈا پتر ہون دے باوجود کدی نوبت نہیں آئی حسن نے بھی اماں فاطمہ دے سر تک وال ویکھیا ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته بكل هول من الاهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وذرتها، من علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ کوئی زبان بھی خاموش نہ رہی، صرف ایک بار الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اور آپ ساری کوشش فرمایا کریں کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذکر کی باری آئے تو خاموش نہ رہا کریں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام ہے، بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ پھر بھی مجھ پہ درود نہ پڑے۔ اور دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جنت کا راستہ بھول گیا جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا۔ ٹھیک ہے، اس لیے آپ اپنی جو ہے نا یہ عادت بنائیں کہ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی باری آئے تو پھر خاموش نہ رہا کریں۔ اور میں تو آپ کو صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں نا کہ پڑھیں۔ محبوب علیہ السلام تو فرماتے ہیں او انت مجنون، صرف ذکر نہیں کرنا بلکہ اس انداز سے ذکر کرنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا۔ تو ہماری یہ دیوانیاں کہیں کھو گئی ہیں، دنیاوی حوالے سے موجود ہیں، دینی حوالے سے کھو گئی ہیں۔ تیل پہ ناچ ہو رہا ہے، منگنی پہ ناچ ہو رہا ہے، بارات پہ بھی ہم ناچ رہے ہیں، لیکن یہاں پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میں ذرا بہنوں سے گزارش کروں گا کہ تھوڑی شفقت کر دیں، ذرا آپ تھوڑی سی خاموشی رکھیں۔ سارا دن ہے، بعد میں جتنی مرضی آپ باتیں کیجئے گا، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے،
थोड़ी सी शफकत फरमा दें कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र हो रहा है। मैं को नवाज शरीफ या इमरान खान की बातें नहीं सुना रहा कि आप हमारी छोड़ के अपनी कर रही हैं। ना अल्लाह के अज़ाब को दावत दें, थोड़ी देर के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम की हया रखते हुए खामोश हो जाएं। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दें, अल्लाह आप सब पे रहम फरमाए। हला है ज़रा मुश्किल काम कि जहाँ औरतें बैठी हों फिर खामोश हों। मैं अपनी बात नहीं, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु होता, आप एक जगह ना बड़े हैरान हो रहे थे, तो किसी ने कि अमीरुल मोमिनीन क्या हुआ? आप फरमाते हैरान इस बात पे हो रहा हूँ, दो औरतें बैठी थी और खामोश थी। ये है नामुमकिन, लेकिन थोड़ा सा ना मैं को अपनी बात आपको नहीं सुना रहा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सुना रहा हूँ। आपने जो है ना थोड़ी देर खामोशी इख्तियार करें। अल्लाह की गिरफ्त से डरना चाहिए, अल्लाह बड़ा करीम है, लेकिन इन्ना बत्श रब्बी का लशदीद, उसकी पकड़ सख्त भी बड़ी ज़्यादा है। तो हमारा तो यहाँ इकट्ठे होने का मकसद ही अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करना है, और तो हमारा यहाँ कोई मकसद नहीं है। तो इसलिए आप थोड़ी तवज्जो ज़रा, और मैं को ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, आप थोड़ा सा वक्त मुझे दे दें। अल्लाह आप सबकी खैर फरमाए। तो ये हमारी जो दीवानगियाँ ये खो गई हैं, हमारी ये दीवानगियाँ, हमने समझा कि शायद ये मौलवियों का काम है, हमारा काम नहीं है। हम तो ज़मीन खरीदेंगे, हम तो बिल्डिंग बनाएंगे, हम तो कोठियाँ बनाएंगे, हम तो घूमे फिरेंगे, ये मौलवियों का काम है। नहीं हज़रत, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ मौलवी अपनी बंदगी के लिए बनाए ना, अल्लाह कहते हैं मैंने सबको अपनी बंदगी के लिए बनाया। आपने हज़रत ये जो एक लकीरें खींच दी हैं ना कि ये मौलवियों का काम, ये हमारा काम नहीं, ये सारे काम सब के ही हैं। हज़रत अज़ान आप भी दे सकते हैं, आपको नहीं मना अज़ान देना, अज़ान आप भी दे सकते हैं, नमाज आप भी पढ़ा सकते हैं ये, लेकिन क्या है कि हज़रत हमने कुछ काम ना बांट लिए हैं कि नहीं ये मौलवियों का काम है जी, साडा काम नहीं भाई। अल्लाह कहते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत के लिए। इसलिए आप बिल्कुल ना शर्माया करें। ये इसी भी किसी ने कहा था, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। यहाँ तो शर्म होनी नहीं चाहिए, आए इसी काम के लिए। और अगर आप ये समझते हैं कि मकान बना लेना या को शादी करके 4 बच्चे पैदा कर लेना बड़ी कामयाबी है, नहीं, ये आपके नज़दीक कामयाबी होगी। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ये नहीं है कि नज़दीक ये कामयाबी नहीं है, बल्कि बड़ी मारूफ हदीस है हज़रत। और आज हज़रत जी हम लगे हुए हैं सारे इसी दौड़ में हज़रत, बस और कोई वहम ही नहीं है हज़रत, सबको यही वहम है हज़रत। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब को बंदा बुलंद इमारत बनाता है, क्या पिंड, क्या गांव, क्या संबड़ियाल, क्या गोकी, क्या गुजरांवाला, क्या पत्तों की, क्या नारोवाल, क्या शकरगढ़, आप जहां चले जाएं ये रेस लगी हुई है। महबूब फरमाते जब को बंदा बुलंद मकान बनाता है तो फरिश्ता पहले आसमान का दरवाजा खोल के उसको पुकार के कहता है, ओ बंदे तेरी जगह तो जमीन के नीचे है, तू ऊपर क्या करने आ रहा है। ये आप इसको ना कामयाबी समझें हज़रत जी के वो मकान बनाने से को कामयाब हो जाएंगे आप। भाई यहाँ आने का मकसद मकान बनाना नहीं है, मकान जरूरत है, मकसद बंदगी है। शादी मकसद नहीं है, शादी जरूरत है, मकसद बंदगी है। बच्चे मकसद नहीं है, बच्चे जरूरत है, मकसद बंदगी है। थोड़ा सा मामले को ना जरा ठंडे दिल से ना समझें, मकसद जरूरत इनको लहदा करें। बैठ के एक लिस्ट बनाएं, मकसद क्या है। ये चादर जरूरत नहीं है, ये मकसद नहीं है, ये जरूरत है। सर्दी लगती है, मुझे बचाएगी सर्दी से। ये किसी टाइम बैठ के ना जी थोड़ी सी वंड निकालें, मकसद जरूरत। अल्लाह मकसद था, हमने जरूरत बना दी। अल्लाह मकसद था, हमने जरूरत बना दिया। बीमार हो गए फिर अल्लाह, कोई मुश्किल आ गई फिर अल्लाह, कोई परेशानी आ गई फिर अल्लाह। तो वैसे कौन याद करता अल्लाह को? मकसद था ना हज़रत जी, हमने जरूरत बना दी। जरूरत होती है याद कर लेते हैं, नहीं होती नहीं करते। जो जरूरत थी वो मकसद बन गया, जो मकसद था वो जरूरत बन गई। नहीं है, अलग-अलग करें, मकसद जरूरत, मकसद जरूरत, मकसद। ये तो मारे जाएंगे। वक्त तो गुजर रहा है, वक्त नहीं रुकेगा। अगर मैं हज़रत जी बैठ के इस मसले को नहीं सुलझा रहा, वक्त तो गुजर रहा है। और वो कुरान में बार बार कह रहे हैं, बंदे हम तुझे पूछेंगे, हम तुझे
پوچھیں گے آج ہم تجھے آج کچھ نہیں کہیں گے، لیکن وہ وقت آئے گا جب ہم تجھے پوچھیں گے بتا بندے کیا کر کے آئے۔ میں مثال کے طور پہ حضرت آج 40ویں کا ختم ہے حضرت جی، بزرگوں کے سال ثواب کے لیے 40ویں کا ختم ہے حضرت جی۔ آج سارے ماشاءاللہ سیانے بیٹھے اور اس مسئلے سے سارے آگاہ ہیں حضرت جی۔ میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، اس ختم پہ آنا فرض تو نہیں تھا، لیکن آئے ہیں نا، واجب تو نہیں تھا لیکن آئے ہیں نا، سنت موقعہ بھی نہیں تھا نا لیکن آئے ہیں۔ شادی پہ جانا فرض تو نہیں، جاتے ہیں۔ منگنی پہ جانا فرض تو نہیں، جاتے ہیں۔ سالگرہ پہ جانا فرض تو نہیں، مکلاوے پہ جانا فرض تو نہیں، شگنوں پہ جانا فرض تو نہیں، دیہڑے پہ جانا فرض تو نہیں، مری جانا فرض تو نہیں، سب کچھ کر رہے ہیں حضرت جی۔ یہ یاد رکھیں حضرت، یہ آج آپ کا اور میرا آنا نوٹ ہو گیا، ہفتہ ٹھیک ہے جی، 26 تاریخ ہے جی، 26 تاریخ حضرت جی، ہفتہ 3 بجے فلاں فلاں میرج ہال میں ہم سارے بیٹھے ہوئے، اس دن پھر صاحب ہمیں پوچھیں گے بندے بروز ہفتہ 25 تاریخ 3 بج کے اتنے منٹ پہ تو میرج ہال پہ بیٹھا ہوا تھا، ختم کا پروگرام تھا، فرض نہیں تھا، ایک بندے نے تجھے بلایا تو گیا۔ آج ہمیں صرف اتنا بتا، تھوڑی دیر پہلے زور کے لیے ہم نے تجھے اپنے گھر بلایا تھا، وہاں کیوں نہیں آیا تھا؟ فجر کے وقت ہم نے تجھے بلایا تھا، کیوں نہیں آیا تھا؟ 25 تاریخ کو عشاء کے وقت ہم نے تجھے بلایا تھا، کیوں نہیں آیا تھا؟ 25 تاریخ کو مغرب کے لیے تجھے بلایا تھا، کیوں نہیں آیا تھا؟ 25 تاریخ کو عصر کے لیے تجھے بلایا تھا، کیوں نہیں آیا تھا؟ میں بڑا تھا کہ میرج ہال میں بلانے والا بڑا تھا؟ تیرا خالق میں تھا کہ میرج ہال میں بلانے والا تھا؟ تیرا رازق میں تھا یا میرج ہال میں بلا؟ آج بندے ہمیں صرف اتنا بتا، اس میں کیا اچھائی تھی، ہم میں کیا کمی تھی؟ اس نے بلایا تو چلا گیا، ہم نے بلایا تو نہیں آیا۔ یہ آپ قطر نہ سمجھیں کہ حضرت ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اسکالر ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، وہ پوچھے گا، وہ پوچھے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اس لیے حضرت یہ نکالیں حضرت مقصد، ضرورت ہے، ہم نے مقصد کو ضرورت کر دیا۔ اللہ غالب نے کمال کہا تھا، جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا جائے، جس کا حق ہی نہیں ادا ہو سکتا ہم نے بالکل ہی بھلا دیا اس ذات کو۔ سیدہ کائنات محبوب خدا کے آپ فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آپ فرماتے ہیں فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، لیکن لکھا ہے سیدہ کائنات ہر 1000 نفل پڑھا کرتی تھی۔ اور یہ نہیں کہ جب صبح ہوتی تو کچھ ایسے جملے ادا فرماتی ہیں کہ میں تھک گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں، بلکہ لکھا جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، ربا تیری رات ہی مک گئی، 1000 نفل ادا فرما چکی ہیں، ربا تیری رات ہی مک گئی، کوئی رات تو اس طرح کی بنا دے کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے۔ وہ 1000 نفل پڑھ کے بھی کہیں کہ سجدہ مکمل نہیں ہوا۔ ہم سے حضرت جی 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں، کوئی نہیں ہے حضرت، مقصد ضرورت، وہ مقصد ہے حضرت، وہ ضرورت نہیں ہے، فرق کریں حضرت۔ اور قربان جاؤں، ہمیں تو شکریہ کے طور پہ یہ حضرت ہم دورہ سندھ کر کے آئے ہیں، یہ جمعرات کو ہم واپس، اللہ کی قسم ہے سیالکوٹ، گوکی، سنبڑیال، ڈسکا، گرد و نوا مسلح نہیں، اسی لوگ کولیں تے سجدہ کریے، اسی رب دا شکر نہیں ادا کر سکتے، رب کا کتنا کرم ہے ان علاقوں پہ حضرت۔ چلے میرے ساتھ میں آپ کو سندھ دکھاؤں جا کے، آپ کو پتہ لگے بھوک کہتے کس کو ہے حضرت، آپ کو پتہ لگے غریبی ہوتی کیا ہے حضرت۔ یہ تو حضرت جی کرم ہی بڑا ہے ان خطوں پہ، جتنے گرد و نواں ہیں، یہ ناروال، شکر گڑھ، پسرور، پنڈا ڈیڈے میر نے حضرت جی اتنے شہر ویکھ کے رونا آتا ہے حضرت، اتنی غربت ہے وہاں حضرت۔ ہمیں تو شکریہ کے طور پہ سجدے سے سر نہیں اٹھانا چاہیے، مالک نے کرم کتنا کر دیا ہم پہ۔ اور قربان جاؤں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دیکھتا کہ اس وقت محبوب علیہ السلام کے جسم مبارک پہ صرف ایک تہمند ہے، اور آپ ایک کھجور کی سخت چٹائی پہ آرام فرما رہے ہیں،
کہتے میں حاضر ہوا تو محبوب اٹھ کے بیٹھ گئے. میں نے دیکھا تو محبوب کی پشت انور پہ چٹائی کی سختی کے نشان موجود تھے. مالک کونین تھے. ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ نہیں ہے. لیکن سادگی دیکھو محبوب خدا کی. کہتے میں نے محبوب علیہ السلام کے کشانہ اقدس میں نظر گھمائی تو کیا دیکھتا ہوں, ایک کھال صاف کرنے کا مسالہ, چند جو, یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا کل خزانہ تھا. کہتے میں رو پڑا. مجھے روتا دیکھ کر محبوب علیہ السلام نے فرمایا عمر کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے میں نے عرض کی محبوب آپ اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہیں, جانے کائنات ہے, نبض کائنات ہے, روح کائنات ہے, مال کے کائنات ہیں, اس کائنات کے خالق کے محبوب ہیں. آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. محبوب آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. لیکن دیکھیں پشت انور پہ کھجور کی چٹائی کے سختی کے نشان موجود ہیں. ایک کھال صاف کرنے کا مسالہ, چند جو, یہ اللہ کے محبوب کا مکمل خزانہ ہے. اور وہ کیسر و کسرا, وہ اللہ کے دشمن, وہ باغات اور محلات میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. محبوب علیہ السلام آگے سے فرماتے اے خطاب کے بیٹے, کیا تو اس بات کو خوش نہیں ہے کہ ان کے لیے صرف دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ بس سمجھے میرے دوستو, ضرورت کیا ہے, مقصد کیا ہے. ہم نے مقصد کو ضرورت, بھئی دین اب آپ کے خیال میں ضرورت نہیں رہ گئے. یہ میرج حال دیکھ کے مجھے پھر وہ منظر یاد آ رہا ہے. قرآن کتنا کھلتا ہے ہمارے گھروں میں قرآن ہے, جو اللہ کا کلام ہے, جو شفا ہے, جو رحمت ہے, جو برکت ہے. سارے پریشان بیٹھے دینے جی, پوری نہیں پہندی, اور نہیں پڑھ رہی تو تیرے اپنے کرتوتوں سے نہیں پڑھ رہی. اور محبوب تو تجھے اتنا دے کے گئے, تو اس راہ پہ چل, پوری نہیں, زمانے کو بانٹنا تیرا ختم نہیں ہوگا. محبوب علیہ السلام فرماتے جو ہر شام سورہ واقعہ پڑھے فاقہ نہیں آئے گا. لیکن دکھ کی بات یہ ہے, ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ یقین ہی کوئی نہیں ہے. یہی بات کسی ڈاکٹر نے کہی ہوتی تو شاید ہم مان لیتے. یہی بات اگر کسی وکیل نے کہی ہوتی تو ہم مان لیتے. یہی بات اگر کسی سیاستدان نے کہی ہوتی تو ہم مان لیتے. بات جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہی ہمیں یقین ہی کوئی. یہ ڈاکٹر آج نسخوں پہ لکھنا شروع کر دے نا, یہ مغرب تو بعد ہر شام سورہ واقعہ پڑھو, پوری پہ جائے گی, سارے پڑھیں گے. اور وہ فرماتے ہیں جو ہر صبح نماز فجر پڑھے, نماز فجر پڑھ کے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے, اس کے اس دن کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہیں. اور بتاؤ بھائی بہرحال والو, جس کے کام اللہ اپنے ذمہ لے لے, کوئی پھر اس کے کام روک سکتا ہے؟ لیکن پڑھیں گے نہیں. ایسی مار ہے, پڑھیں گے نہیں. ساڑھے کل بیویاں نہیں ہیں, پڑھن واقع ہونا ہے نہیں, کوئی تجویز دے دے, پڑھنا کوئی نہیں جائے, کوئی تجویز دے دے. سورہ یاسین, سورہ واقعہ, اور سارا قرآن تو کیا کہنا. بسم اللہ شریف کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے, حضرت سیدنا عیسیٰ نبی جن علیہ السلام کی تشریف لے جا رہے تھے. آپ نے ایک سپیرے کو نا سانپ پکڑتے دیکھا. سانپ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا اللہ دے نبی ان کو مینوں نہ پھڑے, دسنا تو دور, اگر میں اس پہ پھونکارا بھی نہ تو اس کو جلا کے خاک کر دوں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سپیرے سے کہا نہ پھاڑیں, بڑا خطرناک سانپ بھی. اس نے عرض کی اللہ کے نبی علیہ السلام آپ دعا فرمائے میں پکڑ لوں گا. آپ تشریف لے گئے. آج جب واپس تشریف لائے نا, اس نے واقعتاً سانپ پکڑ لیا ہوا تھا. اب تفسیر میں لکھا ہے کہ سانپ نے مارے شرم کے نا اپنا منہ اپنی پونچھ کے نیچے چھپا دیا کہ بھائی میں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا کہ جی دسنا تو دور, پھونکاروں گا تو جلا کے خاک کر دوں گا, میں تو پکڑا گیا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سانپ سے پوچھا وہ اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا پکڑا گیا؟ حضرت اللہ عرض کرتا اللہ کے نبی میں اب بھی اپنی بات میں اسی طرح ہی کھڑا ہوں کہ دسنا تو دور, پھونکاروں گا تو جلا کے خاک کر دوں گا. تو آپ نے فرمایا پھر خاک نہیں کیا. اور اس کرتا اللہ کے نبی پتہ نہیں اس نے کیا پڑھ کے مجھ پہ پھونکا ہے, میری ساری طاقت اس کے سامنے ختم ہو گئی. تفسیر میں لکھا آپ نے سپیرے سے پوچھا کیا پڑھا تو نے اس پہ, اور اس کرتا اللہ نبی علیہ السلام بس یہی پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم.
और जिसकी बिस्मिल्लाह में इतनी ताकत है तो फिर सूरह यासीन में कितनी होगी, फिर सूरह वाक़िया में कितनी होगी, सूरह रहमान में कितनी होगी, सूरह मुज़म्मिल में कितनी होगी, सूरह मुल्क में कितनी होगी। हैं पढ़ो यार कुरान। लेकिन क्या मैंने कहा ना, कुरान मकसद था, ज़रूरत बन गया। मसलन मिसाल के तौर पे दिल जलता है अगर देख देख के भी। पूरी शादी पे जी रज के कुरान की मुखालफत होगी, तेल ते कुड़ियां मुंडे इकट्ठे नचणगे, शराब पीती जाएगी, रक्सो सुरूर होगा, फुल फहाशी होगी। इधर जब बारात आएगी इधर जी पूरा ढोल होगा, पूरा फौजी बैंड होगा, फिर जनाब दूल्हे के आगे दूल्हे के दोस्त लुडी डालेंगे, फिर आगे क्या होगा, कवारी नंगे सर वाली बगैर दुपट्टों बगैर चादरों के खड़ी लड़कियां नौजवान मर्दों पे फूल फेंकेंगी इधर। फिर जनाब शादी में चुस्त लिबास, जिस्मों की नुमाइश, सर नंगे, वन सवन्ने हेयर स्टाइल, दरमियान में कोई पर्दा भी नहीं, पूरी तमाशबी नहीं होगी, पूरी कुरान की मुखालफत होगी, पूरी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म की धज्जियां उड़ाई जाएंगी इधर। और एंड पे क्या होगा, वोटी कुरान थले भेजी जाएगी इधर। क्या कहता होगा उस वक्त कुरान भी अल्लाह की बारगाह, या अल्लाह इनको तबाह कर दे। और मेरी बहनों एवं नहीं तलाकें बढ़ रही, तुम वो जो जाते हुए दुल्हन को भेजती हो ना कुरान के नीचे, कुरान बददुआएं देता है तुम्हें कि पहले मैं नहीं याद था तुम्हें, जब नाची थी तब नहीं मैं तुम्हें याद, जब दुपट्टे उतार दिए, जब चादरें उतार दी, जब जिस्मों की नुमाइश की गई, मर्दों और औरतों के दरमियान कोई फर्क नहीं रखा गया, तब नहीं मैं याद। अब लगी हो वोटी मेरे नीचे भेजने। एवं नहीं बाबे तलाका बदन रही दियां, कभी आपने हफ्ते बाद भी तलाक सुनी है? खुदा की कसम ऐसे ऐसे में फोन आते हैं लगता पागल हो जाएंगे। आपने कभी 3 दिन बाद भी तलाक सुनी है? आपने कभी शादी की रात भी तलाक सुनी है? वो पता नहीं उस वक्त वो कुरान कितना होता होगा अल्लाह की बारगाह में। ओ या अल्लाह पहले मेरी धज्जियां उड़ाई इन्होंने, अब मुझे अब वोटी को मेरे नीचे भेजने लगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अपने अपने मामले सवारो ना भेजो वो कुरान थले की लगे हो अल्लाह अल्लाह के कलाम की बेदबी करने। वो जिसके लिए अल्लाह कहते हैं लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। यूं करते हो अल्लाह के कलाम की तौहीन। पहले नहीं तुम्हें कुरान याद आया? एवं नहीं हजरत जी वड्डे हो तलाका मदन डई दियां। गौर करो बैठ के, क्या था मकसद, जरूरत बन गया। जाते हैं जी वोटी कुरान थले भेजनी, उन कुरान की मननी कोई नहीं है, उन कुरान की मननी। और दुख की बात है हम भी इसी माहौल का हिस्सा हैं। अब कोशिश करता हूं ना बनूं। अब अल्लाह का शुक्र है दीन के की बरकत से मेरी तो व्याह टूंडी भी जान छूट गई थी। ये कल मेरी सगी खाला के बेटे का निकाह है, लेकिन मैंने कश्मीर चले जाना, जान छूटी है। क्योंकि हजरत जी लोग इन लोगों को बाज आते कोई नहीं, देखा हमसे जाता नहीं है। आपको पता है जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने लगे ना, तो आग उन्होंने जला ली। वो आग इस कदर बड़ी थी, अब समझ ना आए कि पर अल्लाह के खलील को इस आग में डालें कैसे, क्योंकि जो इस आग के करीब जाता था आग उसको खत्म कर देती थी। शैतान मुजस्सम होकर ना सामने आया और उसने लोगों को ना मिंजनीक, जिसको होलेल टाइप मशीन होती है, वो बनाने का तरीका, क्योंकि उसने देखा था जो जहन्नमी है ना उनको मिंजनीक के जरिए जहन्नम में फेंका जाएगा। उसने मिंजनीक देख रखी थी, उसने मिंजनीक बनाने का तरीका बताया, मिंजनीक बन गई। अब होना ये था कि उसकी रस्सी को पकड़ के ना खींच के तो छोड़ना था, जिस रस्सी गलेल पड़ के छुटने दे, पत्थर पूरे प्रेशर से जाता है। उन्होंने भी खींच के ना रस्सी तो उसको छोड़ना था। और अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में हजरत, अब वो करें क्या, वो रस्सी खींचे, रस्सी खींची ना जाए, क्यों? क्योंकि अल्लाह के हुक्म से वो रस्सी फरिश्तों ने पकड़ रखी थी। अब शैतान देख रहा था सारा, वो फिर मुजस्सम हो गया। उसने कहा इस तरह करो, मिंजनीक के करीब ना कोई 2-3 औरतें लाओ नंगे सर वाली। मिंजनीक के करीब कोई 2-3 औरतें लाओ नंगे सर वाली। और तफसीर में लिखा है जब वो नंगे सर वाली औरतें मिंजनीक के करीब आई ना, तो फरिश्ते तो नूरी मखलूक हैं,
اللہ فرشتے تو معصوم عن الخطا ہیں، ان سے تو خطا ہو ہی نہیں سکتی حضرت، ان کو اللہ نے بنائے اس طرح کہ وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے حضرت۔ وہ کیا ہوا جب وہ ننگے سر والی عورتیں آئیں نا تو فرشتے اور رسی چھوڑ کے چلے گئے، اور نمرودی نے رسی پکڑ کے کھینچی اور اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم آگ میں حضرت جتنے حضرت جی صرف 3 سے ننگے سر والیاں بیویاں ہوں تو فرشتے اتوں ہی نس جانے تھے، تو سارے دا سارا میرج آ گئی ننگے سر والیاں بیویاں نے بھریا ہوں حضرت۔ وہاں رحمت کا کیسے ہوگی حضرت؟ پھر کیا ہوتا ہے اس کی پھر نحوست یہ پڑ رہی ہے حضرت جی لڑائیاں، اس کی نحوست پھر کیا پڑ رہی ہے جھگڑے، اس کی پھر نحوست کا اثر کیا نکل رہا ہے؟ بالکل تھوڑے تھوڑے دنوں میں طلاقیاں۔ نہیں میاں، مقصد ضرورت۔ اور میں اپنی بہنوں کو کہنا چاہوں گا، اور میری وہ بہنوں خدا دا واسطہ جے نقل کرنی جی سیدہ عائشہ دی کرو، نقل کرنی جی سیدہ کائنات دی کرو، کنہ دیا نقل کرنے لگ پئی ہیں، کن کی نقل کر رہے؟ اچھا مجھے آپ بتائیں، اللہ ہم اتنا کبھی جانتے ہیں ان کو، لیکن نقل آج تک آپ نے کسی کو دیکھا کہ کسی نے اپنی بیٹی کا نام مادھوری رکھا ہو؟ نہ عائشہ ہی رکھاں گے لیکن نقل مادھوری دی کریں گے۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، یہ ہوں تھی یہ بھی کہنا مولوی نو کیویں پتہ ہے نہ ایک کردا ہے، کیا کریں حضرت؟ جائیں ہم کہاں حضرت جی؟ نہ فاطمہ ہی رکھنا ہے، پتہ ہے فاطمہ ٹھیک ہے، نام فاطمہ ہی رکھنا ہے کیونکہ پتہ ہے راستہ فاطمہ کا ہی ٹھیک ہے، لیکن دکھ یہ ہے نام فاطمہ ہے کام فاطمہ والے کوئی نہیں ہے، نام عائشہ ہے کام عائشہ والے کوئی نہیں ہے، نہ خدیجہ ہے کام خدیجہ والے کوئی نہیں، نام ام حبیبہ ہے کام ام حبیبہ والے کوئی نہیں، نام مریم ہے کام مریم والے کوئی نہیں۔ دیکھو میری بہنوں، سیدہ کائنات کا تقویٰ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صاحبزادے ہیں، چھوٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن فرماتے ہیں میری اماں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ وصال فرما گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن فرماتے ہیں وڈا پتر ہون دے باوجود کبھی نوبت نہیں آئی حسن نے بھی اماں فاطمہ دے سر دا کو والوے کیا ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور آج دی فاطمہ دے لنگے بھی تے سارا بازار بھی ویکھدا ہے، ساری گلی بھی ویکھدی ہے، سارا محلہ بھی ویکھدا ہے، لیکن وہ فاطمہ تھیں حضرت۔ امام حسن فرماتے ہیں میری اماں انتقال کر گئیں لیکن کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ بیٹے حسن نے بھی سر پاک کا قبال دیکھا۔ حضرت جی ضرورت مقصد ونڈ پاؤ یار، اور دکھ ہے وے، میں آپ سے کہوں گا مرضی آپ نے اپنی کرنی ہے جی، میں تو اپنا حق ادا کر چلا ہوں، اللہ حق مجھ سے بھی اس طرح ادا نہیں ہوا، میں بھی ڈرتا ہوں بڑی باتیں کرتے ہوں، کیونکہ بھولے شاہ کہتے ہیں سچا کھاتے پامڑ بل دے، میں اتنا کہ جتنا آپ ہضم کر سکیں حضرت جی میں اتنا بول رہا ہوں، اللہ فل سچ میں بھی کوئی نہیں بول رہا حضرت، کیونکہ بھولے شاہ فرماتے ہیں سچا کھاتے پامڑ بل دے۔ بس میں آپ سے کہوں گا حضرت اج رات میں اپنی منجی تے لیٹ کے نا ذرا ویلے ہو کے اپنا سامان چیک کریو کہ جو کٹھا کر بیٹھے ہیں وہ کی جڑا چھڑ کے جانا ہے اور وہ کی جڑا لے کے جانا ہے، چیک کریو حضرت جی، مارے نہ جائیو، اس دن چیک ضرور کریو بڑے ہو، چیک کریو اینو کہ جو کٹھا کیتا ہے چھڑ کے کی جانا ہے، اور میرے خیال نال حضرت جی لسٹ بناؤ گے نا تو بہت ہوئی ہے جڑا چھڑ کے جانا ہے، جڑا یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسن میں لکھی ہے حضرت جی 5 منٹ۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، آپ فرماتے ہیں بادشاہ بیٹھا تھا بازار میں اپنے باغ میں، موسم بڑا خوشگوار تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی ہوا چل رہی تھی، سارے کابینہ بھی بیٹھی تھی، وہ دور نہ بادشاہ کو ایک فقیر جاتا بابا دکھائی دیا، شرارت سوجی بادشاہ کو، اپنی کابینہ کو کہتا ہے تانوں ذرا بادشاہ دا شغل نہ بابے دا شغل نہ بخاواں، کون تھا جو بادشاہ کی آم میں آنا ملاتا؟ سب نے کہا جی جی بالی جا، پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا اوے وہ بابا تجھے بھی نظر آ رہا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا جا اس کو بلا لا، وہ بابا بلا لیا گیا، لکھا بادشاہ نے نا اپنی جیب سے لال رنگ کا رومال نکالا، وہ نکال کے نا بابے کو کہتا ہے بابا جی اس سارے ویکھو تے رومال وہی جھولی چ رکھ دو جڑا تمہیں سب تو زیادہ بے وقوف لگتا ہے۔ بابا بڑا سیانا تھا کوئی،
बाबे ने बादशाह समेत सब को देखा और रुमाल अपनी जेब में डाला और चला गया। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, मैंने तो इसका शुगर लगाना था, ये तो मेरा लगा गया। तो लिखा है कुछ अरसे बाद बादशाह बीमार हुआ, उसको कोई लाइलाज मर्ज लग गया। तबीबों ने बड़ी कोशिश की लेकिन आजिज़ आ गए, और अपनी तबाबत के तजुर्बे के बिना पे हकीमों ने तबीबों ने कहा कि बादशाह सलामत, 3 दिन बाद इंतकाल है, चौथा दिन दूसरी नहीं देखना है। वो लिखा है कि ऐलान कर दिया गया भाई बादशाह आखिरी दीदार, आखिरी मुलाकात। वो बादशाह को पलंग पे लिटा के रास्ता इस तरह का बनाया गया कि लोग आते जाते बादशाह को देखते जाते गुजरते। लिखा है उन्हीं लोगों में ना वो बाबा जी भी आ गए लाल रुमाल वाले, और आके बादशाह से पूछते हैं बादशाह जी कितने दी तैयारियां ने। बादशाह ने कहा बाबियो एक सफर ते चला। बाबा जी ने कहा जे सफर ते चल रही हो तो सामान्य सफर कितने थे, किधर है हाथी, किधर हैं घोड़े, किधर हैं हीरे जवाहरात, कहाँ है जरक बरक लिबास, कहाँ है वो प्रोटोकॉल, कहाँ है तेरी सिपाह, कहाँ है तेरी अफवाज। बादशाह रो पड़ा। उसने कहा बाबा जी सफर पे जा रहा हूँ, ये सामान वहाँ काम नहीं आएगा। तो उसने कहा तू खुद ही कह रहा है कि ये सामान नहीं काम आएगा और जा भी सफर पे रहा हूँ, तो ज़ाहिर है उस सफर का भी तो कोई सामान होगा ही ना, तो वो कहाँ है। बादशाह रो पड़ा। उसने कहा बाबा जी बस यही गलती हो गई, मैं सारा वो इकट्ठा करता रहा जो इस सफ़र के लिए, 2 सफ़र के लिए लेके जाना था वो इकट्ठा ही नहीं कर सका। बाबा जी ने जेब से लाल रुमाल निकाला और बादशाह को दिखा के कहा बादशाह याद है एक बार ये लाल रुमाल दिखा के तूने मुझे कहा था बाबा जी जरा सब तू बहुता बेवकूफ़ लगता रुमाल वो चोली च रख दो। लो बादशाह ये रुमाल मैं आज तेरी जो गोद में रख रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा बेवकूफ़ तू ही है। तुझे अल्लाह ने वक्त दिया, तुझे अल्लाह ने सेहत दी, तुझे अल्लाह ने माल दिया, तुझे अल्लाह ने जवानी दी, तुझे अल्लाह ने उम्र दी, और तू वो सामान इकट्ठा नहीं कर सका जो तूने उस सफ़र पे लेके जाना है। हजरत आज जरूर चेक करियो की इकट्ठा कर बैठे, छड़ के जाने वाला कि लैके जाना। मैं आपको कतन नहीं कहूँगा कि जरा इत्थे वाला नहीं, मैंने भी कोट पहन रखा है, मेरे पास भी चादर है, मेरे पास भी मोबाइल है, नीचे मेरी भी गाड़ी खड़ी है, मैं आपको फिर किस तरह मना करूँ। लेकिन हजरत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ यह इकट्ठा नहीं किया है, अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने बड़ा ज्यादा ढेर मैं वो इकट्ठा करन दे जरा नाल लैके जाना है। और हजरत जी याद रखिएगा बुजुर्गों ने इस खित्ते पे बड़ा कर्म किया, किसी ने हमें नहीं कहा था उथे अमलां दे होने ने नवेड़े, किसे नहीं तेरी रात पूछनी। मैं बाटा, मैं जाटा, मैं राइयां, मैं महरा, मैं गुज्जर हाँ, मैं शेख हाँ, मैं मुगल हाँ, मैं तोबा हाँ, मैं अंसारी हाँ, मैं गौरी हाँ। तो उन्होंने कहना सानू की दसण आज सिर्फ है 10 साढ़े सोने का है कि नहीं है। मैं पीपल पार्टी का, मैं नून लीग का, मैं PTI का, मैं MQM का, उन्हें सानू की दसण सानू आज सिर्फ है 10 करके की आया है। अगर जी पूछना जी साहबा ने पूछना जी, इसलिए मेरे बुजुर्ग कहा करते थे अल्फाया सैं तू लाल खरीदने नू, अल्फाया सैं तू लाल खरीदने नू, वंज कोलियां दा गले विच पा बैठो। ओए तेनू लाल खरीदन भेजिया ही कोले इकट्ठे कर लेनी, नमाज ना पढ़ना कोयला, गफलत कोयला, कुरान ना खोलना कोयला, दरूद ना पढ़ना कोयला, झूठ कोयला, खयानत कोयला, बुहतान कोयला, गीबत कोयला, कोयले इकट्ठे किए सारे। और भाई कोयले तो तेरे सबड़े हाल के बाजार में नहीं चलते, तू इतने बड़े बाजार में कोयले लेके जा रहा है। कोयले तो यहां नहीं चलते, दूसरे बड़े बाजार में कोयले लेके चला है, वो लालों वाला बाजार है। अल्फायास है तू लाल खरीदने नू, वंज कोलियां दा गले विच पा बैठो। ओए तेनू भेजिया सी कस्तूरी खरीदने नू, नमाज, नफल, सजदे, तलावत, दुरूद, सिला रहमी, माफी, पर्दापोशी, सखावत, ज़कात, सदका, खैरात, वालिदैन की खिदमत, तेनू लाल खरीदन भेजिया सी। अल्फाया सैं तू लाल खरीदने नू, वंज कोलियां दा गले विच पा बैठो। ओ तेनू भेजिया सी कस्तूरी खरीदने नू, ढेर इंग जवैन दा ला बैठो।
میاں ہدایت اللہ اس سانو کی منہ بکھائیں گا جدا سارے ہی سودا گاٹے پا بیٹھے ہیں. ہاں حضرت جی صاحب نے پوچھنا جی، صاحب نے پوچھنا جی 10 بندے آ میرج آتے گیا سن ساڈے بلائیں کیوں نہیں سائے روز وعدہ ماری ہیں. اے نہیں یہ نہیں کہ حضرت صرف 25 نو آواز ماری نا 26 نو، یہ نہیں کہ حضرت 26 نو آواز ماری نا 25 نو بھی ماریاں اوے آ جا، 24 نو بھی ماریاں سن اوے آ جا، 23 نو بھی ماریاں سن اوے آ جا، 22 نو بھی ماریاں سن اوے آ جا، 21 نو بھی ماریاں، اور ایک آواز نہیں ماری روز تینوں 5 آوازاں ماریاں. او بے وفاوا او بے قدریا تیری آخری ساہ تک تینوں آوازاں ماریاں. اوے آ جا اوے، اوے آ جا اوے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. تینوں روز آوازاں ماری. ایک تینوں شادی دا کارڈ آندا ہی سن ٹبرے نویں کپڑے پا کے جانا، فجر ماری آواز آ جا، اسی دروازہ بند نہیں کیتا پھر زور ویلے ماری. اللہ اکبر اللہ اکبر، تو زور ویلے نہیں آیا پھر اثر ماری. اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو پھر نہیں آیا پھر مغرب چ ماری. اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر نہیں آیا پھر شاہ چ ماری. حی علی الصلاۃ، تینوں لالچ بھی دیتا اور میرے گھر آنا خالی نہیں جائیں گا. حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صاحب نے پوچھنا نہیں بندیا تینوں بڑی ہی آوازاں ماریاں. اسی نہیں اچھا صحیح دسی حضرت جی، اسی کسی نے 2 ہی ماریاں ہون تے نہ سنے تے ملے تے گلا نہیں کرتے. وہ یار ویخ تینوں میں اینیاں آوازاں ماریاں تو آئے ہی نہیں ہے. چلے تو کنیاں کہ ماریاں ہونی، تو کنیاں کہ ماریاں ہونی، تو کنیاں کسی نے آوازاں ماریاں ہون، تینوں اینیاں آوازاں ماریاں. میری عمر 38 سال ہو گئی ہے، 38 سال ہو گیا مینوں آوازاں مار دے. اوے آ جا اوے آ جا اوے. تو نہیں آیا، تو نہیں آیا. آؤ یار چلیے، او چلیے ذرا. یہ تو میں تو پھر ہوں سڑے دل نہ ہی کہنا وا ہر جگہ پہ جا کے میں کہنا یار جو دے بلایا نہیں نہ جانا پھر کم از کم میں نہیں کر چھوڑو. پھر آج تو بعد کوئی بیاہ تے نہیں جانا، کسی منگنی تے نہیں جانا، کسی ولیمے تے نہیں جانا، کل 10واں 40واں سالانہ کتے نہیں جانا. کوئی میری سنیا دینا آئے نا صاف انہوں اگو آکھو، انہوں کہا بھائی گال سن، اور میرا اللہ منوں بلائے تے میں کدی نہیں گیا ہے تو ایڈا ہو گیا کہ میں تیرے گھر آ جائے. میرا اللہ منوں بلاتا ہے تو میں کدی نہیں گیا تو بھائی ایڈا ہو گیا تیرے منڈے دے بیاہ تے ماں اسی نہیں جاندے جوندے کتے، چل جا کام کر جا کے. لیکن ادھری تسی نہیں کہو، تسی نہیں کہو. اسپیشل پھر ادھر جی پروگرام سورے ہو جاتے نہ کہہ کے بھن ہونا کو سر سے توے کھانے نہیں دے. تسی نہیں کہو گے کدی اور کہنا بھی نہیں چاہیے. بس حضرت پھر ہے کہہ کہ میں اپنی گل 1-2 والدین دے حوالے نہ سمیٹاں گا. حضرت جی پھر یہ کی ہویا، اللہ نو نہ تے بندے نو ہاں ایک ہی ونڈ پائی جی ہے، ایک ہی ونڈ پائی جی. اچھا حضرت جی کھلی میں سیکھنے سکھانے نکلا ہوں جی، کوئی ایسا معاملہ جی کہ میں کسی کی بات کا غصہ کروں گا. بس رہی ادھر ادب دے دائرے سے اٹھ کے پاویں بول پو کو بندہ نہیں. تسی کی اللہ نو ماڑا جان دے تانوں بلا نہیں سکتا اپنے گھر. کیوں بھائی کی سمجھتے تسی اللہ نو نہیں بلا سکتا تانوں؟ اتنے تو جی ایس ایچ او بلائے تو میں ویکھنا بڑے تو بڑا طوطے خان پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے. تو تسی کی اللہ نو ایس ایچ او یا بھی نہیں سمجھتے ہے. 2005 کا زلزلہ یاد جے نا، نکلے ہو نا سارے گھراں چوں، انہوں کڈنا آندا ہے
یہ نہ سمجھے کہ وہ بلا نہیں سکتا فجر کے لیے، وہ بلانے پہ آئے تو میں دیکھتا ہوں کون نہیں آتا ہے، لیکن یہی تو امتحان ہے، دیکھتے ہیں کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے حضرت، یہی تو آزمائش ہے، یہی تو دیکھنا ہے، ہر نماز میں ایک آزمائش ہے۔ ہاں جی، فجر کا سب سے بڑا امتحان نیند ہے، دیکھنے ساڈے نال پیار سو کہ بسترے نال پیار سو۔ اللہ کو پابند تو نہیں ہے کہ فجر نیرے چی ہوئے گی، چاہے تو فجر 7 بجے بھی کروا سکتا ہے وہ، لیکن یہی تو امتحان ہے، دیکھنا ہے ساڈے نال پیار ہے کہ نیندر نہ پیار ہے۔ زور 2 بجے کیوں ہے؟ کیونکہ اس ویلے کام دا ٹائم ہے، پیک اتے ہوئے کام حضرت، دیکھنے ساڈے نال پیار سو کہ پیسے نال پیار سو۔ اثر مغرب عشاء ہر نماز میں ایک امتحان ہے، وہ بلا سکتا ہے حضرت، لیکن کیا ہے؟ نہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی ویکھاں گے تاڑے جو چنگے کام کیڑا کرنا ہے۔ اس لیے حضرت میں آپ سب سے گزارش کروں گا 5 وقت دی نماز پڑھو۔ اسی حضرت جی بڑا ہی وقت ضائع کرنے، اتھے جا جا کے اسی ترلے پانے نے، یا اللہ ایک موقع دے دے، لیکن ٹائم اوور، گیم اوور، ختم۔ حدیث ہے باقاعدہ جی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی۔ اللہ سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا، وہ یہ سمجھے گا سب سے زیادہ عذاب مجھے ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے اللہ بندے سے پوچھیں گے بندے اگر تجھے ساری زمین کا مالک بنا دوں، صرف سمبڑے حال دا نہیں، سمبڑے حال سے کوئی 2-3 کلیاں دا نہیں، کوئی مربیاں دا نہیں، کوئی کنالاں دا نہیں، اللہ کہیں گے اگر تجھے ساری زمین کا مالک بنا دوں تو کیا فدیے میں دے کے اس عذاب سے بچنے کو تیار ہے؟ بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں تیار ہوں۔ اللہ کہیں گے بندے آج تو اتنا بڑا کام کرنے کو مان گیا، جب تو اسی زمین پہ رہ رہا تھا میں نے تجھے بڑا آسان کام کہا تھا، وہ تو تم نے کیا کوئی نہیں، میں نے تجھے بڑا آسان کام کہا تھا تو نے کیا ہی کوئی۔ ایسے ہی حضرت جی 5 وقت دی نماز، سب تو پہلے صاحب نے نماز والے پوچھنا ہے، پہلا سوال نماز، پہلا سوال نماز، تو پھر اس کے بعد حضرت اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک، دوئیں کوئی نہیں دکھ دی گل ہے، نہ نماز ہے نہ اس نے سلوک ہے۔ یہ امی جی نہیں، حسن سلوک، حسن سلوک کسی اور چیز کو کہتے ہیں، وہ لاڈ اپنے والدین، پیار حضرت، چاہ۔ یہ ایک بہت بڑے محدث ہوئے ہیں عبد الرحمن شفوری رحمۃ اللہ تعالی، وہ لکھا ہے اگلے دن نا وہ کلاس میں جو آپ کا شاگرد آئے نا وہ آ کے عرض کرے حضرت ہم نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی کے جو بال ہیں نا ان میں موتی پھرے ہوئے ہیں اور آپ کی جو داڑھی ہے وہ چمک رہی ہے۔ آپ آگے سب کو کہیں تو نے ٹھیک دیکھا، جو شاگرد آئے نا آ کے یہی کہے، آپ سب کو کہیں تو نے ٹھیک دیکھا۔ وہ سب نے عرض کی حضور بس بات کیا ہے، سب کو کہہ رہے ہیں ٹھیک دیکھا۔ آپ فرماتے جب میں رات کو گیا نا تو میری والدہ صاحبہ چارپائی پہ سو رہی تھی تو میں نے دیکھا تو ان کے پیروں کے تلوؤں پہ نا مٹی لگی ہوئی ہے۔ پہلے میں کپڑے سے صاف کرنے لگا تھا، نہیں، پھر میں نے اپنی ماؤں کے جو پاؤں ہیں نا ان کو اپنی داڑھی سے صاف کیا تھا۔ اس میں جو تم نے موتی جڑے دیکھے ہیں نا وہ میری ماؤں کے پیروں کی دھول تھی۔ چاو کرنا ہے، چاو لاڑ کرنا ہے۔ اللہ جس طرح انہوں نے کیا ہم نہیں کر سکتے کوئی، لیکن جتنا ہو یاد کرو کسی ہے۔ اور میں کہوں گا حضرت جی صاف لگے پاویں کسی نے غصہ، منو دی پرواہ کوئی نہیں، خدا کی قسم ہے جنہ پھل اسی کول 10ویں تے لیا کے رکھنے ہیں جے کدی اینا انہاں نوں جیندیاں خوا چھڑی تے 10 سالوں دی نمبر نظر جے اللہ، جنہ اسی کول 10ویں تے رکھنے ہیں نا لیا کے صرف وہ ناک شریف بچان لئی، اللہ ناک شریف کوئی نہیں پھر بچدا بچدا ہے حضرت جی، لوکاں نوں سارے ہی پتہ ہوندا ہے۔ جتنا ہم رکھتے ہیں نا کول 10ویں پہ لا کے اتنا کبھی ان کو اپنی زندگی میں کھلایا ہوتا نا 10 سال ویسے نہ مرتے حضرت۔ یاد رکھنا حضرت ہمارے رویے مار دیتے ہیں ان کو، باپ کو سارا کچھ ہی یاد ہوتا ہے، ماں کو سب پتا ہوتا ہے میں نے کیا کیا تھا، یہ کیا کر رہا ہے۔ لو جی دیکھو ہوئے گا تو اٹھ کے دسیو میں جاندے وہ ہاتھ چوم کے جاواں گا جی۔ جس نے کبھی جاتے ہوئے اپنی بیوی کو کھڑا کر کے یہ کہا ہوئے پلیے لوکے اج وہ پکائیں جو میرے ابو جی آکھن گے، دیکھو ہے تو اٹھ کے زیارت کرائے منو اپنا۔ جنہیں جاندیا آیا اپنی بڈھی نو کھلار کے اے آکھیا ہوئے پلیے لوکے اج او پکائیں جو میرے ابو جی کہن گے، ہے کوئی
زیادہ کوشش کی تھی ماشاءاللہ لو جی ایک لب گیا شکر ہے پہلی باری کی تو اللہ سچ بتانا بھائی سارے میرے حال والو جب والد جاتا تھا وہ پوچھ کے نہیں جاتا تھا جاندے کی لے کے آؤں تو تھی کیوں نہیں پوچھیا کدی میں بھائی جی 40,000 لے کے نہیں آیا کہ میں ڈنڈی مارا صرف امی جی کر دیا میں سچی بات کروں گا اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ صرف امی جی ابو جی بھی ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ساڑھے نات خانہ نے بھی اللہ کو ہدایت دے آخیر ہی کر چھڑی جانے جی اتنا امی جی کیا وہ والد بیچارہ کونے میں کھڑا ہے اولاد والد کو سمجھتی کچھ نہیں ہے جی ماما ٹھنڈیاں چھاواں ماں کی دعا جنت کی ہوا تے ابا جی دسو مینوں بھئی ہے کوئی فکرہ ابو جی کے لیے آپ کے پاس میں نے بڑا تلاش کیا صرف ایک فکرہ ملا جو تم نے مجھے دیا والد کے لیے اور وہ بھی تم نے اس کو کوئی اچھا نہیں یاد کیا وہ کی بھلا پیو دیاں گالاں تے کہ دیاں نالاں تانوں گالاں ہی لبھی جانے دی مزدوری نہیں لبھی ہے وہ سردی دی مزدوری وہ مئی دی مزدوری وہ جون دی مزدوری وہ دھند وچ نکلنا کسی کو نظر نہیں آیا ہے نہیں بیٹا ان کے ساتھ لاڈ کرو ان کے ساتھ چاہ کرو جتنا انہوں نے کیا ہم نہیں میرے لیے سب سے مشکل کام بازار جانا ہے پہچانا جاتا ہوں لوگ جمع ہو جائیں پوری کوشش کرتا ہوں کہ نہ جاؤں لیکن کچھ مجبوریاں ہیں بعض دفعہ جانا بھی پڑتا ہے جب جاؤں گا نا تو میری کوشش ہوتی ہے میں ایک نظر میں چیز پسند کروں اور نکلنے کی کروں لیکن ساتھ جس کو لے کے جاتا ہوں وہ بچوں کی ماں ہے کیا کرے گی میں کہوں گا نا پسند ہے پیک کر لیکن وہ چھین لے گی دکاندار کے ہاتھ سے وہ کیا کرے گی بچے کے ساتھ نہ لگا کے چیک کرے گی بھلا رنگ سونا لگا کہ نہیں لگا نہیں دیکھو رنگ سونا نہیں لگا ڈے چیک کرتی ہے لگا کے جوتے پیروں میں پہنا کے بچوں کے ذرا چل کے واہو نہیں دیکھو سونا نہیں لگن ڈیا پیر اٹھو جی کوئی اتنے بیٹھا جا کدی ماں بھی لے کے گیا ہوئے اور ماں نے بھی لا کے چیک کیتا ہوئے رنگ میری ماں کو سونا بھی لگا کہ نہیں ہے سارا ہی پتہ ہے سارا لیکن چپ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ وہ والدین ہیں سب پتہ ہے ان کو میں نے کیا 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 تھا اور یہ کیا کر رہے ہیں آگے سے نہیں حضرت جی جن کے پاس یہ ہے نا پتر ان کی قدر کرو ٹر جان گے ساڑھے یار اترو سٹن تو علاوہ کھ بھی نہیں رہنا تھے پھر اترو بھی کس کام دے حضرت یہ جیوندیاں نہیں پوچھے ہے نہیں اپنے والد صاحب دے پیر اپنے والد صاحب دے ہاتھ چومیا کرو اپنی والدہ دے پیر چومیا کرو امی جی ابو جی امی ڈنڈی نہیں مارنی یہ میری ماں کی دعا ہے کہ تو کڑ لیا تو ابا جی بات دعا کرتے رہے ماں نے صرف دعا ہی کی تھی پتر ابا جی کا چم بھی سڑیا مزدوری کر دیں نہیں یہ میرے والدین کی دعا ہے بیٹا نہ ان میں اس طرح کی پھوٹیں ڈالو نہ ایک کو نظر انداز کرو حضرت دونوں نے اپنا اپنا رول پلے کیا ماں نے اپنا کیا باپ نے اپنا کیا ہاں اپنے باپ کو کبھی نہ بھولنا حضرت اور میں سیکھتا ہوں حضرت جی اور مجھے آخری جو صحیح جو میں اب تڑف کے والد کے لیے بولتا ہوں نا وہ مجھے وہ میرے اندر وہ میرے ابو جی لگا کے گئے حضرت جی تڑفن یہ فوت ہونے سے پہلے کافی دیر پہلے نا ایک دن میں کبھی نہیں جاتا تھا ایک دن کچھ معاملہ تھا کہ مجبوراً دونوں باپ بیٹے کو جانا پڑا مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے وہ یو فون کا دفتر تھا حضرت جی باقی بہرحال میں دونوں گئے حضرت جی کچھ معاملہ اس طرح کا تھا وہاں آپ کو پتا انگوٹھا لگانا پڑتا ہے بایو میٹرک وہ مجھے انگوٹھا لگائے تو انگوٹھا وہ مشین نہ اٹھائے وہ جو لڑکی بیٹھی تھی نا وہ مجھے آگے سے کہتی ہے حضرت صاحب اس طرح کرو کہ کوئی لوشن لے آ کے نا تو بزرگوں نے ذرا انگوٹھے سے لاؤ پھر دوبارہ لگاؤ آ کے لاؤ اس کو خیال تھا کہ شاید انگوٹھے پہ نا کوئی میل وغیرہ لگا ہوا ہے لوشن لگانے سے صاف ہو جائے گا لو جی میں نیچے گیا اور میں نے جا کے نا وہ کیئر کے لوشن کی چھوٹی ڈبی لی اور میں لایا اور میں نے ابو جی کو کہا ابو جی ہاتھ دکھاؤ انہوں نے جب ہاتھ دکھایا نا اور میں نے ابو جی کا انگوٹھا پکڑا تو ابو جی کے انگوٹھے پہ لکیریں کوئی نہیں تھی کیونکہ میرے والد صاحب واپڈا میں ملازم تھے لائن مین تھے تقریباً 26-27 سال وہ لائن مین رہے سخت ترین نوکری ہے تاراں کھچیاں کھمبیاں تے چڑھے پوڑیاں تروئیاں سخت ترین
اس ہاتھ میں راڈ ڈلے ہوئے تھے، اس بازو میں نا لیفٹ کھمبے سے گر گئے، بازو راڈ ڈلے ہوئے تھے۔ ایک دن اوپر کھمبے پہ کام کر رہے تھے، تار کو ہاتھ لگ گیا، یہ والا ہاتھ جلا ہوا تھا یہاں سے، ٹھیک ہے جی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یار کیسے گاڑی کے پیچھے لکھواتے ہو یہ میری ماں کی دعا ہے، وہ باں ٹوٹنی کتنے گئی، اس کا ہاتھ جلنا کہاں گیا؟ بڑے یار تم ڈاڈے لوگ ہو یار، ہیں پتہ نہیں تمہارا کس طرح دل مان جاتا ہے والد کو اس طرح بلا دینے کو، تمہیں کچھ یاد نہیں رہا، اس کے لاڈ چاہ کچھ یاد نہیں رہا۔ میں نے دیکھا تو رضی والد صاحب کے انگوٹھے پہ نا لکیریں کوئی نہیں، میں بڑا حیران ہوا، اور میں نے حیران ہو کے اپنے والد صاحب سے پوچھا، میں نے عرض کی ابو جی لکیراں کتنے گئی ہیں؟ تو مجھے آگے سے نا مسکرا کے فرمانے لگے، کہنے لگے یار تیریاں لکیراں بناندے میریاں مٹ گئی ہیں، پتر اس کی لکیریں مٹتی ہیں پھر ہماری لکیریں بنتی ہیں۔ اپنی ماں سے بھی بڑا لاڈ کرنا، لیکن پتر کم اپنے والد سے بھی نہ کرنا ہے، دونوں کا اپنا اپنا رول ہے، دونوں کو ان کا حق دینا ہے۔ اپنے والد کو بڑا پروٹوکول دینا، بوڑھا ہو جائے نا غصہ نہ کرنا اس کی بات کا، ان قریب تو نے بھی بوڑھا ہونا ہے، اس کی کھانسی تجھے بری نہ لگے، اس کی باتیں تجھے بری نہ لگیں، تو نے تو تنگ ہی کچھ نہیں کیا، اس نے تو کیے کچھ نہیں جتنا تو نے تنگ کیا ہوا ہے۔ میں 4 بچوں کا باپ ہوں، بڑا بیٹا 12 سال کا ہے، میں نے چاروں کو دیکھا وہ کتنا تنگ کرتے ہیں، یہ تو تنگ ہی نہیں کرتے تھے، ان بیچاروں نے کیا تنگ کرنا، چپ چپا پے رہنے نے، بس تنگ تو ہم نے کیا بچپن میں، اس لیے ان کی کھانسی تمہیں بری نہ لگے، ان کا بڑھاپا تمہیں تنگ نہ کرے، نہیں غنیمت جاننا جس کے پاس والدین موجود ہیں۔ اور چلے ہو چھوٹی بات ہے، 4,52,000 فٹ کی بلندی پہ جہاز تمہیں لے کے جائے گا، پھر جدہ جا کے اترو گے، پھر آگے کتنی مشقتیں ہیں، مینا، عرفات، مزدلفہ، پھر حاجی بنو گے، لیکن آتے ہوئے سعودیہ میں سے کسی حاجی کو یہ نئی چٹ دے کے بھیجا جائے گا کہ بھئی تیرا حج مقبول ہے، پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں قبول ہوا، لیکن قربان جاؤ محبوب فرماتے جو ایک بار محبت کی نظر سے اپنے والدین کو دیکھے گا اللہ مقبول حج کا ثواب دے گا۔ وہ حج سال میں ایک جگہ، ایک بار مخصوص جگہ ہے، کینیڈا بیٹھ کے حج نہیں ہو سکتا، جرمنی بیٹھ کے حج نہیں ہو سکتا، آپ کو جانا پڑے گا وہاں، کمائی حلال کی ہوگی، پھر احرام حلال کا ہوگا، پھر حج تقوی کے ساتھ ہوگا، پھر حج اچھی نیت کے ساتھ ہوگا، پھر پاویں تو سبڑے آل بیٹھا ہے، پاویں تو سیالکوٹ بیٹھا ہے، پاویں تو انڈیا بیٹھا ہے، پاویں تو بنگلہ دیش بیٹھا ہے، پاویں تو کوٹھی چ بیٹھا ہے، پاویں تو چگی چ بیٹھا ہے، پاویں تو بس چ بیٹھا ہے، فرمایا ایک بار محبت کی نظر سے ان کو دیکھ مقبول حج کا ثواب ہوگا۔ کتنا اللہ کو اس سے پتہ چلا کتنا اللہ کو پسند ہے ان کو محبت کی نظر سے دیکھنا، کہ اللہ ایک مقبول حج کا ثواب دے رہے ہیں۔ لیکن او نوجوانوں ذرا ہوش میں رہنا، اگر ان کو ایک بار محبت کی نظر سے دیکھو تو مقبول حج کا ثواب دیا جا رہا ہے، تو پھر یہ بھی دیکھنا اگر تیری نظر میں تھوڑی سی خرابی ہوگی تو پھر کیا ہوگا، حضرت یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا ہے۔ اس لیے حضرت بڑی محبت کرنا ان کے ساتھ، جن جن کے پاس حضرت یہ ہیں ان کی ڈنڈی نہ مارنا پتا، امی جی بھی اور ابو جی بھی۔ اور میں کہتا ہوں حضرت آخری بات، میں بات ختم کروں، مجھے حضرت جی باپ ہوتا کیا ہے میرے سب سے چھوٹے بیٹے نے سکھایا، بڑا ہے وہ ذرا ڈرتا ہے، کچھ اس کے ساتھ رویہ بھی میں نے خود اسی طرح کا رکھا کہ وہ اتنا فری نہیں ہے، وہ چھوٹا ہے 3 سال کا ہے، وہ ذرا کچھ فری ہے میرے ساتھ تھوڑا جا۔ یہ اب میں آیا ہوں، اب تو خیر جب رات کو پہنچوں گا سویا ہوگا، کل ملاقات ہوگی، یا جب کشمیر سے واپس آؤں گا پھر ہوگی، تو ملاقات حضرت اسی طرح ہی ہوگی، یا مجھے آگے سے پکڑے گا یا مجھے پیچھے سے پکڑ لے گا، وہ ساتھ ایک اونچی آواز میں کہہ دے گا بابا فائٹنگ، میری عمر 38 سال، اس کی عمر 3 سال، میں اس سے 35 سال بڑا ہوں، جتنا مرضی زور لا لے میں پھر بھی نہیں ٹا سکتا تھا، لیکن اس کشتی کا اینڈ ہونا کیا ہے، تھوڑا سا مصنوعی زور لگا لگو کہ نا میں نے نیچے گر جانا، اور پھر جناب اس نے میرے سینے پہ بیٹھ کے بڑا ہی خوش ہونا ہے، لو جی میں ابا جی نو اٹھا لے۔ اس نے مجھے بتایا کہ باپ ہوتا کیا ہے، ہاں ہوتا یہ ہوتا ہے باپ،
جو 35 سال بڑا ہو کے جان بوجھ کے کشتی ہار جاتا ہے، اللہ اس کو کہتے ہیں باپ. اس کی بڑی قدر کرنا، اپنی امی سے بہت محبت کرنا، لیکن پتر کام اپنے ابو سے بھی نہ کرنا. اور ابو جی اگر غصہ کرتے ہیں نا، مارتے ہیں، تو کوئی نہیں، اللہ نے ابو کو بنایا ہی اسی طرح کا. اس کی اس بات کی تم نے ٹینشن نہیں لینی ہے. اور آج ہم جن کے سال ثواب کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ بزم سجی ہے. اللہ مرحوم و مغفور کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اور اللہ حضرت کے علم و علم میں وقار میں مزید برکتیں دے. جنیاں پینا بیٹھی دیاں نے سب میں گزارش ہے، ٹھیک ہے، میری گل کا غصہ نہیں کرنا ہے، خیر خائی کی تڑیاں ساریاں دی. اللہ رحم فرمائے، اپنے دوپٹیاں دی، اپنی چادراں دی حفاظت کرو، اور آپ بھی 5 ویلے دی نماز پڑھو، اور اپنے بچیاں بھی نماز پڑھو. وما علینا